السلام علیکم دوستو، اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک خطرناک جنگ جاری ہے۔ ایک طرف فلسطینی عوام کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے تو دوسری طرف حماس نے بھی اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین سے کیا چاہتا ہے؟ اسرائیل کون سے مقاصد اور منصوبوں پر عمل پیرا ہے؟ تو آئے ڈاکٹر اسرار صاحب سے یہ جان لیتے ہیں۔ پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 میں انہوں نے یہ نقشہ دیا دنیا کو، ایک سانپ اس کے گرد ہے، اور وہ ان سب کے علاقوں کو یہ لے کر کے گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ کیوں بنائیں گے؟ اس لیے کہ 1.5 کروڑ اسرائیلی دنیا میں ہے۔ اب جو 35 لاکھ آیا ہے صرف، موجودہ اسرائیل میں کتنے ہیں؟ 3 ملین، 3.5 ملین، اللہ نہ کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں سارے اسرائیلی جو یہودی اب یہاں لائیں گے، اس کے لیے ہمیں رقبہ چاہیے، ہمیں گریٹر اسرائیل یہ ہم بنائیں گے، اور یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ حاصل ہوگا۔ نمبر 1 آرمگیڈون، نمبر 2 گریٹر اسرائیل، نمبر 3 ڈیمولیشن آف مسجد اقصی اینڈ قبۃ الصخرہ۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ، پتہ نہیں آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں، یہ اصل میں یروشلم کا ایک ماؤنٹ ہے، ایک پہاڑی ہے جسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے تھے۔ اس ماؤنٹ کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے معبد بنایا تھا، عبادت گاہ بنائی تھی، وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں، ہمارے مسجد تھی۔ حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی عبادت گاہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ اب وہیں پر جو ہے بعد میں جب سفر شروع ہوا ہے حضور کا بیت المقدس سے، تو جس چٹان سے وہ براق کی جب فلائٹ شروع ہوئی ہے، اس چٹان کے اوپر عبد الملک بن مروان نے ایک بہت بڑا گنبد بنا دیا تھا۔ اس گنبد کے اوپر سونے کی پتری شاہ حسین نے چڑھائی ہے، جو فوت ہو گیا، جس کا بیٹا ہے شاہ حسین جو فوت ہو گئے، اور اسی وقت کہا تھا یہ یہودیوں نے یہ سونا غالباً 35 من یا 35 ٹن، یہ میں کہہ نہیں سکتا، یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم ٹیمپل بنائیں گے اپنا۔ تو وہ جو مسجد عمر تھی جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی، وہاں پر مسجد اقصی ہے، اور وہ جو ہے ٹیمپل، وہ جو ہے ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، صخرہ چٹان کو کہتے ہیں، چٹان کے اوپر ڈوم ہے۔ یہ ہے وہ نقشہ ہے یہ، لیکن کتنے لوگ دیکھ سکیں گے اس کو؟ اس میں دیکھیے جو بڑا ڈوم ہے وہ ادھر ہے، یہ ہے قبۃ الصخرہ، چھوٹا ڈوم ادھر ہے، یہ ہے مسجد اقصی۔ لیکن یہ دونوں ٹیمپل ماؤنٹ پر ہیں، انہیں اپنا 3rd ٹیمپل بنانا ہے۔ یوں سمجھیے یہودیوں کا خانہ کعبہ تقریباً 1900 برس سے گرا پڑا ہے۔ 70 عیسوی میں گرا دیا تھا ٹائٹس رومی نے، ہم نے نہیں گرایا، رومیوں نے جو بت پرست تھے انہوں نے گرایا تھا، اس وقت سے گرا پڑا۔ اب انہوں نے بنانا ہے۔ 67 میں انہیں قبضہ مل گیا۔ 67 سے پہلے ایسٹ یروشلم جو ہے وہ جارڈن کے پاس تھا۔ 67 کی جنگ میں جو ہے انہوں نے جیتا ہے، اسے واپس لیا ہے، اور وہاں پر وہ اب اسے گرانا ہے۔ یہ ہے 3rd آرمگیڈون، نمبر 1 گریٹر اسرائیل، نمبر 2 اور ڈیمولیشن آف مسجد اقصی اینڈ قبۃ الصخرہ اینڈ کنسٹرکشن آف دی 3rd ٹیمپل، اور نمبر 4 وہاں لا کر رکھیں گے تھرون آف ڈیوڈ کو۔ یہ پتہ نہیں شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہو آپ، مجھے بھی آج سے 2 سال پہلے جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھا میں حیران رہ گیا، یہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا تخت کہیں محفوظ ہے؟ ہاں، یہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت داؤد کو بٹھا کر تاج پوشی کی گئی ہے، اسی پر بٹھا کر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی۔ پھر جو حضرت سلیمان نے یہ معبد بنا دیا، وہ معبد میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد کسی بھی اسرائیلی بادشاہ کی تاج پوشی وہیں پہ بیٹھ کر ہوئی۔ جب ٹائٹس رومی نے 70 عیسوی میں گرا دیا ان کے ٹیمپل کو، وہ پتھر لے گیا، وہ پتھر روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے برطانیہ میں آ گیا، انگلینڈ میں آ گیا، اور انگلینڈ میں 14ویں صدی عیسوی میں اس پتھر کو ایک کرسی کی سیٹ کے طور پر لگا کر یہ تھرون بنا دیا گیا۔ اور یہ جو ان کی پارلیمنٹ ہے، ویسٹ منسٹر کی پارلیمنٹ جو ہے، اس کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ اور اب برطانیہ کا کسی بادشاہ، کوئی جو کوئن ہے، تاج پوشی ہوتی ہے اس پتھر پر، دیٹ از دی تھرون آف ڈیوڈ، وہ لا کر رکھا جائے گا۔
یہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر جیوز اور جو عیسائیوں میں جن کو ہم کہتے ہیں نیو کون، یہ آج کل آپ پڑھتے ہیں نیو کون، نیو کنزرویٹوز، یہ لوگ جو ہے یہ متفق ہیں۔ یہ 4 نکاتی ایجنڈا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو اس صلیبی جنگ کا مرکزی مارکا ہے وہ وہاں ہونا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے افغانستان اور پاکستان ان سے نمٹ لیں، اس لیے کہ جب یہ گرائیں گے، جب یہ بیت المقدس کے اندر ہماری مسجد اقصی کو گرائیں گے، اور جب یہ قوت الصغر پورے عالم اسلام کے اندر آگ لگے گی، اور یہ جو حکومتیں ہیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں مسلمانوں کی، یہ تو جیسے کہ بعض سرمایہ دار کارخانے دار جو ہیں، ایک تو ان کے ہاں لیبر یونین ہوتی ہے جینوئن، اور ایک ہوتی ہے پاکٹ یونین، وہ پاکٹ یونین سے تمام حکومتیں انکلوڈنگ اوور اون، مشرف سے بڑا پاکٹ اور کون ہوگا، اور وہ زرداری اس کا باپ نکلا ہے، دونوں ایک دوسرے سے آگے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا فہد کے بعد ہمیں امید تھی بہتری کی، وہاں تو فہد کا باپ آ گیا، وہ تو سب سے بڑھ کے چلا گیا، وہ تو سجدہ ریز ہو گیا امریکہ کے سامنے۔ تو اندیشہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہو سکتا ہے پاکستان کے ایٹمک جو اثاثے ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں آ جائیں، یہ حکومتیں سیلاب میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گی۔ یہ ہے، اس لیے میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں۔ 1967 کی جب جنگ ہوئی تھی، 6 days وار، اسرائیل نے 3 مسلمان ملکوں کو شکست دی ایک وقت۔ مصر سے سینائی پیننسولا لے لیا، شام سے گولان ہائٹس لے لیے، اور جارڈن سے یہ پورا ویسٹ بینک لے لیا۔ اسی ویسٹ بینک کے اندر یہ حصہ تھا جس پر کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے، اور جس پر یہ 2 سٹرکچرز ہمارے کھڑے ہوئے مسلمانوں کے مقدس مقامات، مسجد اقصی اور نمبر 2 قبۃ الصخرہ۔ اس وقت جو ہے انہوں نے جشن منایا تھا 1967 میں، اپنی فتح کا جشن منایا پیرس میں، اور وہاں تقریر کی تھی بن گوریون نے۔ بن گوریون ہوا دی فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل، اور اس نے یہ کہا تھا ہمیں کسی عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ صرف پاکستان سے ہے۔ حالانکہ پاکستان ایٹمک پاور تو نہیں تھا اس وقت۔ اس وقت جو ہے اس اصل صلیبی جنگ کی تمہید کے طور پر ایک تو یہ کہ افغانستان میں اس طرح پنجے گاڑ کر امریکہ بیٹھنا جانے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے بعض دوستوں نے جو بلوچستان میں رہتے ہیں بتایا جس طرح کی کنسٹرکشن یہ کر رہے ہیں، پورے پاکستان کے جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ ایسے بنکرز بنا رہے ہیں، اتنے ہیوی بنکرز کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ واپس جانے کی کوئی نیت ہے۔ یہ پنجے گاڑ کر بیٹھیں گے، کیوں بیٹھیں گے؟ انہیں پتہ ہے حدیث رسول کا کہ جب وہ آخری مرحلہ آئے گا جنگوں کا تو اس کے بعد یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گی یہودیوں کے ساتھ، وہ آخری مرحلہ، وہ دوسرا دور جو آنا ہے۔ یہ پہلے دور کی بات میں کر رہا ہوں، دوسرے دور کا اینڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور حضور نے یہ بھی بتایا کہ جب مہدی آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے یہ مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی، مشرق میں پاکستان۔ بہرحال اس لیے وہ اس دونوں کا معاملہ جو ہے پاکستان کے کم سے کم ایٹمک دانت توڑ دے، ایٹمک دانت، اور وہ ہمارے اندر گھس چکے ہیں، ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں۔ اسلام آباد کا گھیراؤ ہے، سہالہ میں ان کا مرکز ہے، اور جو امریکہ کی ایمبیسی ہے وہ کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ منی پینٹاگون بن رہی ہے وہاں پر، سینکڑوں مکان انہوں نے اسلام آباد میں لیے ہیں، سینکڑوں مکانات انہوں نے پشاور میں لیے ہیں۔ پشاور کا جو ہے 5 اسٹار ہوٹل ٹوٹل ان کے قبضے میں ہے، ہماری بات جو ہے ایئرپورٹس ان کے قبضے میں ہے، ہمارا وزیر اعظم یہ صدر بھی نہیں جا سکتا وہاں پر، کسی اور پاکستانی آفیشل کی جانے کا کیا سوال، ناٹ ایون یور پریزیڈنٹ اور یور پرائم منسٹر کے گو دیئر، وہ ان کے اپنے ہیں۔ تو یہ تو در حقیقت سورہ بنی اسرائیل میں الفاظ آئے ہیں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تو ہمارے اندر گھس چکے ہیں، ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں، جب چاہیں گے کر لیں گے، اس کے لیے انہیں کوئی بہانہ چاہیے بس۔ یہ ہمارے ہاں سارے جو ہو رہے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے دھماکے جو کراچی میں ہوا ہے، یہ تو خود کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ریموٹ کنٹرول، کہاں سے انہیں اس قسم کا جو مواد مل رہا ہے، اس قسم کا بارود کہاں سے مل رہا ہے، کون ہے؟ یہ سب امریکہ کا معاملہ ہے۔ وہ چاہتا ہے پاکستان میں خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جائے تو ہمیں موقع مل جائے، وی شل انٹر، نیٹو فورسز آئیں گی مغرب سے اور بھارتی فورسز آئیں گی مشرق سے، تاکہ ہم پاکستان کا ایٹمک ہتھیار ختم کر دیں۔ اس کے بعد پاکستان ول بی ایٹ دی مرسی آف بھارت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ان کے نقشے ہیں، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے
یہ ساری چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے. وی آر ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ویئر وی آر ہیڈنگ، جا کہاں رہے ہیں؟ یہ انسانیت کا جو قافلہ کدھر جا رہا ہے؟ کیا حالات آنے والے ہیں؟ آخر حضور یوں ہی تو خبریں نہیں دی ہیں، کوئی آپ کی ہابی تو نہیں تھی معاذ اللہ، یہ نبوت کا فنکشن ہے جو آپ نے ادا کیا، خبریں دی. اچھا دوستو، آپ نے ویڈیو سنی ڈاکٹر اسرار صاحب کا، بہت ہی اہم انفارمیٹیو ویڈیو تھی اسرائیل فلسطین امور کے بارے میں، اور آپ نے ڈیٹیل سے سنی کہ اسرائیل کون سے منصوبوں پر عمل پیرا ہے. وہ 4 بڑے منصوبے اور مقاصد ہے، اور ان میں کافی حد تک اسرائیل کامیاب بھی ہو چکا ہے. لیکن دوسری طرف مسلم ریاستیں جو ہے، مسلمانوں کے جو حکمران ہے وہ گدڑ ہے، وہ بھی اس کے آگے کچھ نہیں کر پا رہے، ان کا آپ نے مفاد سے کام ہے. بس ہم یہ اللہ سے دعا کریں گے کہ امتی مسلمہ کی وحدت نصیب ہو، یہ متفق اور متحد ہو، اور اللہ جل شانہ غیبی طریقے سے مسلمانوں کی مدد فرمائے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، رکھے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.